نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس حدیث پاک میں آج کا عنوان گفتگو ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح صفائی اور پیار محبت ایک دوسرے کو ممکن حد تک ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے۔ کوئی ایسی کوشش نہیں کرنی، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے لوگ آپس میں نفرت کریں، ایک دوسرے سے دور ہوں، ایک دوسرے کی عداوت، کینہ، بغض، دشمنیاں لوگوں کے درمیان پیدا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ یہ جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا استعمال 3 کاموں کے علاوہ صرف اس میں نقصان ہی ہے۔ 3 کاموں کے علاوہ زبان کا استعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا صرف نقصان ہوتا ہے، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک ہے اللہ کا ذکر، یہ کرو جتنا کر سکتے ہو۔ ایک ہے تعلیم اور تعلم، علم دین دوسروں تک پہنچاؤ اور دوسروں سے علم حاصل کرو، زبان استعمال کرو اس کام کے لیے۔ اور تیسرا کام ہے لوگوں کے درمیان صلح صفائی۔ یہ 3 کاموں کے لیے اپنی زبان کو استعمال کرو۔ ان کے علاوہ تمام کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو ہر ممکن حد تک بند رکھو، اسی میں بندے کی بھلائی ہے، اسی میں بندے کی بہتری ہے۔ ورنہ ان 3 کاموں کے علاوہ جو بھی باقی کام ہے اس میں صرف نقصان ہی ہوتا ہے زبان کے استعمال کا۔ بہرحال اللہ پاک نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم، قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا 3 کا فرمایا اس گفتگو میں ہم جو بیٹھ کر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بہتری نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہنم میں لے جانے والا سب سے بڑا عضو جو انسان کی جسم کا ہے نا، جو سب سے بڑا عضو ہے انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا، وہ زبان ہے۔ اور یہ تباہ کن چیز ہے اس کا غلط استعمال۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لا خیر، اس میں کوئی خیر نہیں ہے فی کثیر من نجواہم، بہت زیادہ آپس میں باتیں کرنا، الا من امر بصدقۃ، یس یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا حکم دیں، تبلیغ کریں، تعلیم کریں کہ بھائی صدقہ دیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، زکوٰۃ کا مال دو، صدقہ خیرات کرو، یعنی اس قسم کی باتیں کرنا جس سے انسانیت کی فلاح ہو، یہ جائز ہے، اچھی بات ہے، یہ خیر ہے۔ او معروف، یا جو نیکی کے کام ہیں ان کے لیے اس زبان کو استعمال کرنا، یہ ٹھیک ہے۔ اور اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح صفائی کے لیے اگر کوئی 2 انسان آپس میں ان میں کوئی ان بن ہو جائے، کوئی ناچاکی ہو جائے، تو ان میں صلح صفائی کے لیے زبان کو استعمال کرو۔ ان 3 کاموں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا خیر ہے، ان کے علاوہ کسی کام میں خیر نہیں ہے۔ والصلح خیر، دوسری آیت میں ہے اسپیشلی میاں بیوی اور گھریلو معاملات میں فرمایا آپس میں بیٹھ کر لیں یا کسی تیسرے بندے کو بٹھا کر کریں، صلح صفائی کی کوشش صرف خیر ہے، اس میں شر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اور فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ رب العزت نے حکم دیا مومنوں کو 2 کاموں کا، اللہ سے ڈرو اور لوگوں میں صلح صفائی کے معاملات پیدا کیا کرو۔ لوگوں میں نفرت ہے نا، ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش نہ کرو، توڑنے کی کوشش نہ کرو، جوڑنے کی کوشش کرو۔
ایک دوسرے کے دل ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو، قریب کرنے کی کوشش کرو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمام اہل ایمان چاہے وہ کوئی کالا ہے، گورا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ایشین ہے، یورپین ہے، افریقن ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی خطۂ زمین سے وہ اس کا تعلق ہے، کوئی بھی زبان، کوئی بھی نسل کا ہے، اہل ایمان سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ اور فرمائے ان میں صلح صفائی کی، اگر کسی میں کوئی بات ہو بھی جائے تو تیسرے بندے کا فرض یہ ہے کہ ان کو پھر دوبارہ جوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خدا کے رحمتیں ہیں، اور انہی رحمتوں میں سے یہ بھی رحمتیں ہیں کہ انسان کی باڈی اللہ تعالیٰ نے ایسی فلیکسیبل بنائی ہے، ایسی فلیکسیبل بنائی ہے کہ دیکھیں ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، چل پھر بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، اس طرح کراس لے کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، چیزیں پکڑ بھی سکتے ہیں، ہزاروں کام کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو جانتے ہیں یہ باڈی کے یہ سارے معاملات کیوں؟ ہمارے جو جوائنٹس ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبل بنائے ہیں۔ ان میں کسی بھی، اور انسان کی باڈی میں 360 جوائنٹس ہیں، 360 جوڑ ہیں، اور اگر ان میں سے ایک میں بھی ذرہ برابر بھی اگر کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہو جائے تو انسان کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ جب ڈسک سلپ ہوتی ہے تو لوگوں کا کیا حال ہو جاتا ہے، کتنے، یعنی کوئی ذرہ برابر ہوتی ہے نا وہ۔ فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے، باقی نعمتیں اپنی جگہ، صرف اگر تم اپنے باڈی ہی پر غور کر لو اور اس کی جو فلیکسیبلٹی کے لیے جو خدا کا نظام ہے نا، اور وہ بھی سارے کا سارا نہیں، ان میں نرو سسٹم کو جانے دو، ٹیشو کو جانے دو، باقی ساری چیزوں کو جانے دو، صرف تم جوڑے کو اگر دیکھ لو نا، اور اس کے اندر جو لیکوڈ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اگر جب لیکوڈ خالی ہو جائے نا تو وہ ٹھک ٹھک کرتا ہے، وہ بھی بڑے تکلیف دیتا ہے۔ مجھے چونکہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو وہ بڑا تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ بھائی آپ کس اللہ کی نعمت کو بیان کرو گے؟ جوڑ کے اندر بذات خود جوڑ کے اندر جو چیزیں ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بس فرمایا اس نعمت کا شکر جب بھی صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا، اور یہ سارے سلامت ہوتے ہیں، سارے فنکشنل ہوتے ہیں، آپ جیسے بھی یہ میں کرنا چاہتا ہوں کر سکتا ہوں، کھول بھی سکتا ہوں، بند بھی کر سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں، بیٹھ بھی سکتا ہوں، اٹھ بھی سکتا ہوں، لیٹ بھی سکتا ہوں۔ فرمایا اس اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے، ہر روز واجب ہوتا ہے، کیونکہ ہر روز اللہ نے تمہیں ایک نئی نعمت عطا کی ہے۔ اور فرمایا بھائی 360 جوڑ کا کوئی انسان شکر ادا کر سکتا ہے؟ فرمایا آؤ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں، اگر یہ عمل کر لو، یہ اس حدیث پاک کے آگے 3 جز ہیں جو مختلف مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا یعدل بین الاثنین صدقۃ، دو مسلمان بھائیوں میں آپس میں کوئی تھوڑی سی کلیش ہو گیا ہے، کوئی ناراضگی کا ماحول بن گیا ہے، تم ان کو دوبارہ جوڑ دو، آپس میں میٹھی باتیں کر کے ان کے ساتھ ان کو دوبارہ صلح صفائی کرا دو۔ فرمایا یہ گویا کہ تم نے اپنے 360 جوائنٹس کا یہ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے نا، اس کا شکر ادا کر دیا ہے۔ اور فرمایا وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، کوئی آدمی اپنی سواری پر سوار ہونا چاہتا ہے، کار میں بیٹھنا چاہتا ہے، بیٹھتے ہوئے سے دقت ہو رہی ہے، اس کی ہیلپ کر دو۔ اس کے پاس سامان ہے، اس کا سامان اس کا لوڈ کرنے میں اس کی مدد کر دو۔ اور یرفع لہ علیہ متاعہ، بس کو ہینڈ بیگ ہے، اس نے بعد یہ بھی کام، تو اٹھا لو اس کا بیگ، کیا ہو جائے گا؟ 1 منٹ کا کام ہے، 2 منٹ کا کام ہوگا، یہاں سے اٹھا کر اس کو کار میں رکھ دو، ڈگی کھول کر، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ہے۔ کسی بھی ضرورت مند کی، حاجت مند کی زیادہ نہیں کر سکتے، اتنا تو کر سکتے، بس اس کو سوار ہونے میں مدد دے دو۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو خوبصورت الفاظ ادا کر دو اپنی زبان سے کسی انسان کے ساتھ، ایسا بولو جس سے کسی کا دل خوش ہو جائے۔
فرمایا خوبصورت لفظ اس کا منہ سے بولنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَبِالْكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور جب اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو مسجد کی طرف چل کر جانا، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تمہیں صدقہ عطا فرمائے گا، یہ اس جوائنٹ کی زکوٰۃ ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور فرمایا تمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، یہ بھی نہیں کر سکتے تو راستے میں کوئی گری پڑی چیز ہے، دیکھتے ہو کہ کسی انسان کو تکلیف دے سکتی ہے، بس اس کو راستے سے ہٹا دو، راستے کو کلیئر کر دو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں لوگ پورا راستہ بلاک کر دیتے ہیں، 4-6 آدمی ہٹے کٹے راستے میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا کیل بھی وہاں پر رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ تم تو کیا ہو، ایک لاش ہے 6 فٹ کی کھڑی راستہ بلاک کر کے، یا پوری گاڑی کو، میں نے پوری گاڑی کے ساتھ پورا راستہ بلاک ہوتا ہے، یہ تو بالکل قطعاً حرام چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی راستوں سے ہٹانے کا حکم دیا ہے جو معمولی سی بھی ضرر دے سکتی ہیں۔ چھوٹا سا کوئی روڑا ہے، کوئی کیل ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی ٹہنی ہے، کوئی چیز ہے جو پاسبل ہے کہ کسی انسان کو وہ الجھ جائے، اس کا پاؤں یا اس کا ٹانگ اس میں، اس کو بھی ہٹا دو راستے سے۔ اور دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مزید فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو چاشت کے یا یہ اشراق کے 2 نفل پڑھو۔ فرمایا یہ 2 نفل تیرے جسم کے ہر عضو کی طرف سے اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے تو یہ تو کر لو نا کم از کم، شر سے، اپنے شر سے دوسری اللہ کی مخلوق کو محفوظ کرو، یہ منیمم ہے۔ کوئی اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ یہ بھی اگر کر گئے نا تو فرمایا تم نے اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، صدقہ دے دیا ہے۔ کتنا سبحان اللہ! آپ ہر انسان غور و فکر کریں۔ میں معذرت کے ساتھ، اور وہ شاید ممکن ہے کہ سارے لوگ دانستہ نہ بھی کرتے ہوں کہ ہر انسان کے بارے میں پازیٹیو سوچنا چاہیے، نیگیٹیو نہیں، لیکن بہرحال حقائق اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور اس کا سبب ضروری نہیں کہ وہ انسان کوئی نیت کے ساتھ کرتا، بعض اوقات جہالت اور حماقت کے ساتھ بھی انسان کرتے ہیں۔ ہم مسئلے کو کسی گھر میں یا کسی 2 آدمیوں کے درمیان اگر ہو بھی جائے نا، اس کو کم نہیں کرتے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ میرے بھائی پہلی بات یہ ہے، یاد رکھیں، انسان کی نیت اس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے کہ آپ کی نیت لوگوں میں صلح صفائی کی ہے یا لوگوں میں نفرت پھیلانے کی، پہلی بات۔ اس کے بعد وزڈم، آپ نے اگر وزڈم ہے، دانش مندی ہے تو آپ اس کام میں پڑھیں۔ اگر آپ میں دانش مندی نہیں ہے، کیونکہ بیوقوف آدمی، جاہل آدمی، جیسے اناڑی آدمی بلڈنگ بناتا کم ہے بگاڑتا زیادہ ہے، ایسے ہی بیوقوف احمق آدمی لوگوں کے معاملات کو بگاڑ زیادہ دیتا ہے، بناتا کم ہے۔ آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے بھی یا نہیں، اگر ہے تو الحمدللہ، لیکن کم از کم لوگوں میں نفرت نہ، کیونکہ میری زندگی کا تجربہ یہ، بعض اوقات بیوقوف وہ آدمی اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے لیکن حماقت کی وجہ سے کام خراب کر دیتا ہے۔ تو آپ ثالث بنے، جج بنے، پنچ بنے، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرائیں، لیکن اگر آپ میں صلاحیت ہے، اور یہ صلاحیت انسان میں علم کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی، ایک علم، دوسرا وزڈم، اکیلا علم بھی کچھ نہیں ہے۔ بعض صرف آدمی علم والا ہو، وزڈم نہ ہو تو پھر بھی کسی کام کا علم نہیں ہے، اور وزڈم ہو ساتھ علم نہ ہو تو پھر بھی وزڈم بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ وزڈم اور علم دونوں ہوں تو پھر کام بن جاتا ہے، پھر آپ جو بڑے مشکل مسائل ہیں ان کو بھی لوگ حل کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی کمی ہوگی تو بڑا مشکل سا مسئلہ، پھر بہتر یہی ہے کہ ان کو جتنا ممکن آتا ہے کہ اچھے طریقے سے آپ ان کو سمجھائیں، لیکن زیادہ ان کے معاملات میں انٹرفیئرنس نہ کریں، میرا مشورہ یہ ہے۔ کیونکہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جی، اپنی طرف سے لوگ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ دین اسلام جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، چونکہ ہر مسئلے کے 3 سائڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے
کہ جس کے 3 کارنر نہ ہوں، ایک اس اینڈ پر بات ہوتی ہے، ایک اس اینڈ پر بات ہوتی ہے، ایک مڈل میں ہوتی ہے۔ اسلام نہ اس کی اجازت دیتا ہے نہ اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام ہمیشہ مڈل کی اجازت دیتا ہے۔ تو جب آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بدرہ کا اس کا یہ اینڈ کیا ہے، اس کا یہ اینڈ کیا ہے، اس کا مڈل کیا ہے، تو انسان خواہ کام کسی کو بعض اوقات بناتے بناتے مسئلہ پہلا بھی جو بنا ہوتا ہے وہ بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ اجی ایسی بڑا سچ بولتے ہیں، اور بھائی ہر جگہ سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے ہر جگہ سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے، اسی جھوٹے نہیں ہیں تو دونوں پتہ ہر جگہ جھوٹ، یعنی یہ بھی نہیں کہ ہر جگہ جھوٹ نہیں بول سکتے، بعض ایسی جگہ جہاں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اب یہ تو آدمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس جگہ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی سچ بھی نہیں بتانا پڑتا۔ یہ بھی جو آج کل یہ میڈیا کا زمانہ ہے نا، اور میڈیا میں چونکہ جو آزادی ہے اور میڈیا لوگ استعمال تو کرتے ہیں، لیکن میڈیا استعمال کرنے کے جو پیرامیٹرز ہیں نا اس کو پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو۔ بس وہ جو خصوصاً جو سوشل میڈیا آ گیا ہے نا آج کل، یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اس نے تو خاندانوں کے خاندان تباہ کیے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جہاں تک یعنی خاندان میں قتل بھی ہوئے ہیں، فیملیاں جڑی ہیں، گھروں کے گھر آباد ہوئے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں ادھر سے فلم بنا لی، یہ کر لی، اور جیسی تو سچی ہیں اور بھائی تو انہیں پتہ ہے ہر سچائی نہیں بیان کی جا سکتی، صرف سچ کا سچ ہونا کافی نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے لیے پھر آپ شریعت کا احکام پڑھیں۔ شریعت نے کہا ہوا کس جگہ پر سچائی بیان کر سکتے ہیں، کہاں پر سچائی بیان نہیں، کہ بے شمار ایسی جگہ جہاں سچائی نہیں بیان کی جا سکتی، ایون بات 100% بھی سچی نے پھر بھی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ کئی ایسی جگہیں ہیں بلکہ اس وقت اس بات کو چھپانا واجب ہوتا ہے، اور اس ساری تفصیلات کے علم بتائے گا کن معاملات میں سچائی کو ظاہر کرنا ہے، کن معاملات میں سچائی کو ظاہر نہیں کرنا، کن جب باتوں سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، کن باتوں، اسی لیے لوگوں یہ ڈیٹا پروٹیکشن کا ایکٹ حکومت نے پاگل ہے جنہوں نے پاس کیا ہوا ہے نا ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ، تو اسی لیے تو کیا ہوا کہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بات سچی ہوتی ہے، پر آپ کو اجازت نہیں حکومت دیتی، وہ جن کے ضرورت پہلے ان کو ٹرین کرتے ہیں، پہلے ان کو ٹرین بھی کرتے ہیں کہ اس سچائی کو استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ عام آدمی کو سچائی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ سچائی استعمال بھی دانش مندی سے ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، یہ دیکھیں، یہ بھی اسلام کا کمال دیکھیں، یہ کن کی صاحبزادی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، بہت بڑا یہ عقبہ بن ابی معیط، یہ وہ انسان ہے جس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا فرما رہے تھے تو اس نے ایک اونٹ کی اوجڑی آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی تھی، یہ اس کی صاحبزادی ہے۔ دیکھو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام علیہ وسلم آپ حکم فرمائے تو میں 2 پہاڑ ڈالوں سب کو صفحہ سے مٹا دوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، کئی موقع پر نبی فرمایا نہیں، فرمایا کیوں، فرمایا اگر فرمایا یہ تو اسلام قبول، فرمایا یہ نہیں کرتے ان کی اولادیں کریں گے، بھائی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ پتہ ان کی صاحبزادی ہیں یہ ام کلثوم، اور یہ کیسے مسلمان ہوئی تھی؟ مکہ معظمہ سے پیدل چل کر مدینہ منورہ میں جا کر اسلام قبول کیا۔ بیٹی کس کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن، اور مسلمان کیسے ہوئی ہیں؟ خود چل کر مکہ معظمہ سے پیدل 250-300 میل کا سفر، سوار بھی اتنا بھی شاید سوار بھی نہیں، آپ مکہ معظمہ سے پیدل چلی، مدینہ طیبہ حاضر ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ یہ وہ آپ کہتی ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فینمی خیرا او یقول خیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مسئلے میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی کہ مسلمان ہو جھوٹ بولے، کسی بھی مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ یس 3 ایسی چیزیں ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، اگر کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جھوٹ بولنے کے، وہ بھی کر کے اگر تم یہ گول اچیو کر سکتے ہو تو بول لو جھوٹ۔ میں نے ابھی بیان کیا نا، اور بھائی شریعت کی 2 سائڈیں، دونوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے
دو مسلمان بھائی ہیں، دو مسلمانوں میں ان بن ہو گئی ہے، صلح صفائی کی صورت سوائے جھوٹ بولنے کے کوئی صورت باقی نہیں بچی، ایک ہی راستہ باقی بچے کہ آپ جھوٹ بول کر ان میں صلح صفائی، فرمایا جھوٹ بول دو۔ کیوں؟ جھوٹ بولنا گناہ چھوٹا ہو جائے گا، صفائی کا ثواب اسے بڑا ہو جائے گا۔ ایک دوسرا، میاں بیوی اپنے ٹرسٹ کو، اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے اگر ان میں سے کسی کو بھی جھوٹ بول کر بھی اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنے پڑ جائے نا تو اجازت ہے، کوئی راستہ نہ بچے، صرف ایک ہی ہے، مینو تیرا بڑا پیار ہے، پاویں نہیں پیار آنکھ مینو پیار ہے، پاویں نہیں پیار آنکھ میں ساری دنیا دے تیرے نالوں کائنات سے زیادہ سونی کوئی ہے ہی نہیں، پاویں نہیں ہے تاں بھی کہہ او دا دل خوش کر۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ میاں بیوی اور عورت، تو میری دنیا، تو میرا ہیر ہے، تو میرا رانجھا ہے، تو ہی میری دنیا کی ساری کا، تیرے بغیر تو میں زندہ رہ ہی نہیں نہ سکتی۔ ایسی باتیں کیا کرو، اگر یہ دل میں نہ بھی ہو نا، مطلب یہ محبت دل میں نہ بھی ہو، زبان سے اس کا اظہار کرنے کی نہ، دل میں تو نہیں ہے نا، بات تو جھوٹی ہے، لیکن یہ کہنے سے ہو جائے گا کہ گھر کا ماحول اچھا بن جائے گا، گھر کا ماحول اچھا بنے گا، نبی سفر میں کر لیا کرو۔ کیوں؟ اگر یہ ویسے تو اس کے بغیر ہی گھر کا ماحول اچھا رکھیں، لیکن اگر نہیں ہوتا کہیں گھروں میں نہیں بھی ہوتا تو انہیں نہ ہو جی میں نے تو جھوٹ بولنا پے گا، میرا دل تو محبت تو خالی ہے، تو میں کہنی ہے کہ میرے دل سے تیری بڑی محبت ہے، تو فرمایا اگر نہیں نا، پہلے تو محبت کر، نہیں نا، اگر نہیں بھی تب بھی کہ مجھے محبت ہے، تاکہ تیرا گھر آباد رہے۔ اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، فرمایا ایک دوسرا دشمن کے مقابلے، کافر کے مقابلے میں آپ مسلمان کا لڑائی کا ایک مقابلہ ہو گیا تو آخر جی تھوڑے کول کنے کے ہتھیار نے، اور نہیں بھی نا آگے جناب تھوڑے نالوں زیادہ ہی نے، ساڈی طاقت تھوڑے نالوں زیادہ ہے، بتاؤ۔ اس طریقے سے میڈیا کا استعمال کرو کہ دشمن کو جرأت ہی نہ ہو تم پر اٹیک کرنے کی، تو اس وقت حقائق کے خلاف بھی بات کرنا تاکہ دشمن اپنے ناپاک ارادوں سے باز رہے، جو چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں نا وہ بھی بیان کرنا جائز ہے، جنگ میں، عام حالات میں نہیں، جنگ میں۔ اور دوسری یہ لوگوں میں، اور تیسری وہ عورت مرد کے مسئلے آپس میں، یہ جو باتیں کرتے ہیں پیار محبت کی ہے یا نہیں ہے پر کرنے جائز ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ دو آدمی مسجد کے دروازے پر آپس میں ان کی تھوڑی سی یہ آرگومنٹ ہوگی اور ان کی آوازیں بلند ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک کہتا تھا جناب میرا قرضہ فوراً واپس کرو، دوسرا کہتا جی نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، میں بعد میں دوں گا، یعنی لین دین کا مسئلہ تھا، دینے والا دے نہیں رہا تھا، لینے والا اس کو ڈیل نہیں دے رہا تھا اور اس نے قسم اٹھا دی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ آرگومنٹ سن لے۔ آپ دیکھو انہوں نے تو نہیں نا بلایا، نبی پاک خود تشریف لے کے، پتہ چلا کہ جب دو بھائی لڑے نا تو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سانو پنچ بنان گے، سالس بنان گے، سانو کہن گے تصویر صلاح صفائی واسطے جائیں گے، بھائی نہیں بھی نا، تجھے اس کا پتہ چل گیا ہے نا تو خود جا، انتظار نہ کرو کہ وہ تمہیں بلائیں گے، یہ تمہارا فرض ہے، قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں ہے، آج کل یہ نیوٹرل لفظ ویسے بھی ہمارے پاس ہے کہ انہیں بڑا مشہور ہے، نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں ہے، فرمایا تم انسان ہو نا، اپنا دماغ کو یوز کرو، کون رائٹ ہے کون رانگ ہے، فرمایا اپنا پورا وزن رائٹ کے پلڑے میں ڈالو، عدل و انصاف کے ساتھ اتنا وزن ڈالو کہ جو رانگ ہے نا وہ رائٹ کی طرف آنے پر مجبور ہو جائے، جب وہ مجبور ہو جائے نا تو پھر اب عدل کے ساتھ دونوں کو سیٹلمنٹ کرا دو،
یہ ہم کتنا سیدھے ہیں جناب ہم نیوٹرل رہیں گے. بھائی اسلام میں نیوٹرل رہنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جب بھی دو مسلمانوں میں اختلاف ہوگا تیسرے کا فرض ہے کہ ان کو آپس میں واپس بلائے، عدل و انصاف کو قائم کرے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آپ نے فرمایا جس نے کہا تھا نہ میں نرمی کروں گا اور نہ میں تجھے مہلت دوں گا، ایک کام بھی نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا تو نے غلط کام پر قسم کیوں اٹھائی ہے؟ توڑ اس قسم کو، ایک کام سے ضرور کر، یا تو اس کے قرضے میں کمی کر تاکہ یہ دینے کے قابل ہو جائے. اگر کوئی کمی نہیں کر سکتا تو اس کو کچھ مہلت دے دے. اگر کوئی مالی معاملات کسی انسان کے ساتھ ہو جائیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ پڑھ تو ہونی چاہیے. اسی نا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے جنازوں پر کہتے ہیں جی کسی نے نہ لین دینا سا نہ جدو رابطہ کرے تو سارے مکر جاندے رہے. سچی بات ہے، مجھے بے شمار لوگوں نے بتایا، اور وہ مجھے بلکہ میں ٹیلی ویژن پر تھا تو مجھے یہ سوال ہوئے ہیں، ٹیلی ویژن پر لوگوں نے سوال کیے. اب شرعی ذمہ داری کیا بنتی؟ سنو، غلط ایک بھی نہیں ہے، ایک حساب سے دونوں غلط ہیں اور ایک حساب سے غلط ایک نہیں ہے. کیوں؟ جناب آپ کے والد صاحب نے جو فوت ہو چکے ہیں، اب قبر میں جا چکے ہیں، مجھ سے 1000 پاؤنڈ بارو کیے تھے، تو بھائی جو بارو کیے تھے اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں ہے. اب بغیر ثبوت کے یہ اس کی پراپرٹی سے کیسے اس کو دیں؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ادھار دے اور اس کی لکھت پڑھت نہ کرے اور اس کے بعد اگر نقصان ہو جائے تو اس نقصان کا ذمہ دار وہ خود ہے، اللہ اور اس کا رسول بری ہیں اسے. پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی مالی معاملات کریں کس کے ساتھ لکھ کر کریں. موت کسی وقت بھی کسی انسان کے ساتھ ہو سکتی ہے، جب ہو جائے تو جناب یہ آپ کے والد صاحب کو یا تو آئی کا ٹرانزیکشن ہے، یعنی یہ جو بینک ٹرانزیکشن ہے وہاں پر وہاں جب ٹرانسفر کریں تو لکھ دیں قرض ہے، آپ کے پاس پروف ہوگا. یہ جناب میں نے آپ کے والد کو اگر کیش دیے تو لکھ کر کریں، اس کے بعد جا کر مطالبہ کریں. ورنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایویڈنس کے بغیر فیصلے کرنے شروع کر دیے جائیں تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا. اب ایک نے فی الحقیقت بھی دیے ہوئے. اچھا، مرنے والے کے پیچھے ترکہ ہوتا ہے، ترکے کے کوئی ایک انسان تو والد وارث ہوتا نہیں ہوتا، اس کے 2-4 بھائی ہوں گے، بہنیں ہوں گی اور باقی اس کی بیوی ہوگی. بھائی اس پیسے کو بیچارہ کیسے آپ کو دے؟ اگر دیا ہے تو آپ اس کا ایویڈنس لے کر آؤ. اگر آپ کے پاس ایویڈنس نہیں تو پھر معاف کر دو. اگر پیپر پر ایویڈنس نہیں ہے تو کسی زندہ انسان کو گواہ بنا لو نا، جو آپ کے ساتھ جا کر گواہی دے کہ یار میرے سامنے اس نے قرضہ دیا ہوا ہے. اور ایسے بھی گواہ نہ بناؤ کہ دیتے وقت تو گواہ بناؤ پھر لیتے وقت نہ بناؤ. نہیں، جس انسان کو گواہ بنایا ہے دیتے وقت پھر اسی انسان کو گواہ بناؤ لیتے وقت بھی. یہ اس کا میں نے دیے ہیں آپ کو جناب، یہ لو آپ کو ضرورت ہے 1000 پاؤنڈ کی، یا تو اس نیت کے ساتھ ہو جائے مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو پھر بھی اللہ حوالے. یا اگر یہ نیت نہیں ہے تو پھر گواہ بناؤ اور گواہ بنا کر دو. جب وہ واپس کرے تو پھر ویسے نہ واپس لے لو. پھر اس کو جب دے تو اس کو کہا بھائی نہیں ابھی نہیں، میں فلاں صاحب کے سامنے لیے تھے، میں اس کو بلاتا ہوں، میں اس کے سامنے تجھے واپس کروں گا. تو اس کے بعد نے بس فرما اب اگر تیرا نقصان ہو گیا نا، اب اللہ اس کا رسول اس کا ذمہ دار ہے. لیکن اگر تم جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام ہیں اس کے مطابق اگر قرضہ نہیں نہ دو گے اور اس کے بعد اگر کوئی انکار کر دے میں تو نہیں دوں گا جی، تیرے پاس ایویڈنس ہی نہیں، اس طرح تو ہر آدمی آ کر کہے گا، ہم کس کو کہیں گے. تو اس لیے بھائی میری یہ درخواست ہے کہ لوگ جو کسی کو مالی معاملات کرتے ہیں لکھ پڑھ کر کیا کریں، یا بینک کے ذریعے آج کل جو کہ نیا سسٹم ہے بینکنگ کا ٹرانزیکشن کریں آپ کے، اور اس کے اوپر ریفرنس لکھیں قرضہ ہے. ویسے ٹرانزیکشن بھی نہیں، کیوں ٹرانزیکشن تو کئی قسم کی ہو جاتی ہے نا جی، تو لکھیں یہ قرض میں نے دیا ہے تاکہ واپسی بھی آپ کو جب دعویٰ کرے
تو آپ بتا سکیں جی جناب میں نے فلاں انسان کو یہ مرنے والے کو میں نے قرضہ دیا تھا، اور جب وہ واپس کرے تو وہ لکھ دے کہ میں نے ری پے کر دیا ہے، اس پر ریفرنس، تاکہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو آرام کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جائے۔ ورنہ لوگ الٹا بدنام بھی کرتے ہیں، حالانکہ بدنامی ان کی بنتی نہیں ہے۔ بھائی زبانی دعویٰ بغیر ایویڈنس اگر آپ کرو گے، اب ان کی مرضی ہے وہ دیں یا نہ دیں، لیکن شرعاً وہ دے بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ وہ ان کا مال ہوتا نہیں ہے، وہ تو کئی اس کے وارث ہوتے ہیں، یا تو سارے ایگری کریں تو دے نا، اگر ان میں سے ایک بھی انکار کر دے یا غیر حاضر ہو یا نابالغ ہو تو وہ نہیں دے سکتے۔ یس وہ دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے، پھر کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام میں انسانوں کو، اسپیشلی مسلمانوں کو، اسپیشلی رشتہ داروں کو اور پڑوسیوں کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے کہ جس سے لوگوں میں نفرتیں پیدا ہوں۔ ہاں جو حقائق ہوتے ہیں بعض اوقات مذہبی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے اظہار ضروری، اور وہ اپنے لیے نہیں ہوتی، وہ سوسائٹی کو شریر علماء کے شر سے بچانے کے لیے ہوتی ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔